بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی، جو حضرت علی المرتضیٰ کے دوسرے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب ترین نواسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے تحاشا محبت فرمایا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جب آپ کے کمر پر سوار ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے چچا جان، آپ کی اہلیہ ام فضل رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو حضرت ام فضل بڑی گھبرا گئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اور یوں ہی ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو حضرت ام فضل کی گود میں کھیلا، آپ کے گھر پر کھیلا۔ یوں خواب کی تعبیر پوری ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے بدن کا جو ٹکڑا ام فضل کی گود میں آیا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کی بھی پیشن گوئی دے دی گئی تھی۔ ایک موقع پر حضرت ام فضل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری امت شہید۔ یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے ہی اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ یہ معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے بہت محبت کیا کرتے۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کر تشریف لائے مسجد سے باہر۔ آپ نے دیکھا بس بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے ان بچوں میں حضرت حسین کو جب دیکھا تو حضرت حسین کے پیچھے دوڑنے لگ پڑے۔ حضرت حسین بھی مسکرا کر آگے دوڑتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ان کو پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور ان کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ ہمیشہ حضرت حسین کو سلام میں پہل کیا کرتے۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ہمیشہ مجھے سلام میں پہل کرتے ہیں، کیوں نہ آج میں امیر المومنین کو سلام میں پہل کروں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ امیر المومنین یہاں سے تشریف لائیں گے، وہ مجھے دیکھیں گے نہیں تو میں اچانک سامنے آ کر سلام میں پہل کر دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر ابن خطاب تشریف لائے اور چلتے چلتے جب دیوار کے قریب پہنچے تو حضرت عمر ٹھہر گئے اور فوراً کہا السلام علیکم یا حسین۔ تو حضرت حسین فوراً دیوار کے پیچھے سے نکلے اور عرض کی امیر المومنین آج تو میں نے پکا عزم کر رکھا تھا کہ آج میں پہلے سلام عرض کروں گا، آپ نے پھر مجھے سلام کر دیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں دیوار کے پیچھے ہوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین تیرے بدن سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن والی خوشبو آتی ہے، جب میں دیوار کے قریب پہنچا تو مجھے وہ خوشبو محسوس ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ اس دیوار کے پیچھے تو کھڑا ہے، تو میں نے آپ کو سلام پیش کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی حضرت حسین سے محبت ہے، جس کو پتہ نہیں کیوں ظالموں نے من گھڑت قصے کہانیاں بنا کر ایک فرقہ واریت کی آگ لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ رحماء بینہم، قرآن کہتے ہیں یہ آپس میں رحم دل لوگ ہیں۔ یا تو قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ، یا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور سچی بات یہ کہ قرآن تو اصدق الصادقین ہے، سچوں میں سے سب سے سچا ہے۔ تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان، آپ کا جو محبت کا انداز تھا وہ یہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ بھئی اپنے خادموں کو فرمایا کرتے تھے کہ حسین جب بیت المال سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو مجھ سے اجازت نامہ لینے مت آنا، مجھ سے پوچھنے مت آنا، میری مہر اور میری دستخط کروانے مت آنا، بلکہ حسین کے مطالبے کو پورا کر دینا اور بعد میں مجھے اطلاع پہنچا دینا کہ حضرت حسین کا یہ مطالبہ تھا، ہم نے پورا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی
حضرت حسین کا بہت پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی تو آپ کے والد ماجد بھی تھے، اس لیے حضرت حسین اپنے والد گرامی کے ساتھ کوفہ ہی تشریف لے گئے جب حضرت علی نے اپنے مرکز خلافت کو کوفہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ سے بھی حضرت حسین کی بڑی محبت تھی۔ حضرت معاویہ سے جب ان کے بھائی حضرت حسن نے صلح فرمائی تو حضرت حسن کی صلح کے بعد حضرت حسن حضرت معاویہ سے ملاقات کے لیے دمشق جایا کرتے تھے۔ جب حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسن کے بعد اس ملاقات کی سنت کو حضرت حسین نے زندہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ملاقات کے لیے ملک شام جاتے اور حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ سے ملاقات فرماتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال خلافت کی، 20 سال حکومت کی۔ ان 20 سالوں میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا۔ حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے انتقال سے چند سال پہلے کسی نے پوچھا کہ اپنے بعد جانشین کس کو مقرر فرمائیں گے، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں امت کے سپرد یہ معاملہ کر کے جاؤں گا، امت جس کو جانشین بنا دے وہی ان کا خلیفہ ہوگا اور حکمران ہوگا، چاہے تو عبداللہ بن عباس کو بنا دے، چاہے تو عبداللہ بن عمر کو بنا دے، چاہے سعید بن عاص کو بنا دے، چاہے عبداللہ بن زبیر کو بنا دے۔ یہ حضرت معاویہ کی زبان مبارک سے نکلے گئے الفاظ تھے ان شخصیات کے متعلق۔ حضرت امیر معاویہ کی جب وفات کا وقت بہت قریب آیا تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اگر اس معاملے کو امت کے سپرد کر کے جاتے ہیں تو امت کے اندر اختلاف رائے کی بنیاد پر خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ ایک قبیلہ کہے گا اس کو جانشین بناؤ، دوسرا قبیلہ کہے گا اس کو خلیفہ بناؤ، تیسرا قبیلہ کسی کو خلیفہ مانے گا۔ امت جڑی ہوئی ہے، امت کے اندر جو رہنے دیں، آپ خود اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور امت کے جوڑ کی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ اپنا جانشین اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس وقت ملک شام کے لوگوں میں قبائلی تعصب موجود ہے۔ اگر میں اپنی نسل میں سے کسی کو جانشین نہیں بناتا تو شاید یہ کسی اور قبیلے کے جانشین کو قبول نہ کرے۔ امت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا۔ اب جب یزید جانشین بنا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، سن 60 ہجری میں یزید کے نام کی بیعت لی۔ اس وقت یزید کی عمر ایک روایت کے مطابق 34 سال تھی، 34 سالہ جوان تھا۔ تو یزید کی جب بیعت لی گئی تو کئی علاقے والوں نے یزید کے نام کی بیعت قبول کی، لیکن 5 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ وہ 5 شخصیات قابل ذکر بھی ہیں اور بڑی شخصیات ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر۔ نمبر 3 حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین بن علی، اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ یہ وہ 5 شخصیات تھیں جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اب جب انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید کی جانب سے جب زور دیا گیا بیعت پر اور اپنے مکہ کے گورنر کو، مدینہ کے گورنر کو خطوط لکھے گئے کہ ان سے بیعت لو، تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے بیعت کر لی۔ ان 2 بزرگوں نے بیعت صرف اس لیے کی کہ امت کے اندر کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ جواز کی حد تک تو یزید کی بیعت جائز ہے جب تک کہ کھلم کھلا کفر ظاہر نہ ہو، چنانچہ انہوں نے تو بیعت کر لی۔ پیچھے 3 ہستیاں بچیں، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی اور عبد الرحمن بن ابو بکر۔ انہی دنوں کے اندر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے 2 ہستیاں بچیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی۔ انہوں نے بیعت نہ لی۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ سے نکل کر مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے کہ کہیں بیعت نہ کرنے کی بنا پر مجھے گرفتار کر کے شہید نہ کر دیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے، میں اپنی جان کو بچا کر مکہ المکرمہ تشریف لے جاؤں۔ اب یہ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے اور حرم میں پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہوا اس کو پناہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی دوران کئی خطوط کوفہ سے موصول ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ تو حضرت حسین نے جب کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا
تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے حسین ابن علی، آپ کوفہ مت تشریف لے کر جائیں، آپ کوفہ جانے کی بجائے مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن زبیر، مجھے 70,000 خطوط موصول ہوئے، 1 2 50 لوگوں کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن 70,000 لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اپنے بچوں کو، بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا اور کوفہ روانہ ہوئے۔ حضرت حسین کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جملے قابل سماعت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسین، اگر مجھے بے ادبی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کی داڑھی کو پکڑ کر آپ کو کوفہ جانے سے روک لیتا اور کھینچ لیتا آپ کو، لیکن مجھے بے ادبی کا اندیشہ ہے کہ میں نواسہ رسول کی داڑھی کو کھینچ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بھی فرمایا کوفہ والوں نے آپ کے والد ماجد حضرت علی کو شہید کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو شہید کرنے کی کوشش کی، آپ ان لوگوں پہ اعتماد نہ کریں، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں کوفہ کی طرف روانہ نہ ہوا تو میرے نہ جانے کی وجہ سے وہاں شورش پسندی نہ ہو جائے، وہاں کے لوگ بغاوت نہ کر دیں، وہاں سے امت کے اندر توڑ نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت حسین مصالحت کی نیت سے کوفہ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ میں بارہا یہ بات عرض کروں گا، یہ حضرت حسین کی جنگ نہیں تھی، جنگ نہیں تھی، جنگ نہیں تھی۔ بعض لوگ اس چیز کو رنگ دیتے ہیں کہ یزید کے اوپر جنگ لڑنے حضرت حسین گئے۔ بھائی جنگ لڑنے جب جایا جاتا ہے تو خاندان کو نہیں لے کے جایا جاتا، بیوی بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ جنگ لڑنے جب جاتی ہے نا تو مردوں کو نکالا جاتا ہے، فوج تیار کی جاتی ہے، اسلحہ لے کر جایا جاتا ہے۔ یہاں نہ اسلحہ ہے نہ فوج ہے، خاندان کے 72 بندے ہیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ صرف مصالحت کی نیت سے حضرت حسین نکلے تھے۔ جب حضرت حسین روانہ ہوئے، ادھر حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، آپ کوفہ چلے جائیں اور کوفہ کے حالات معلوم کر کے مجھے خط لکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ روانہ ہوئے تو کوفہ میں اس وقت گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ تو نعمان بن بشیر صحابی بھی ہیں اور نعمان بن بشیر نرم دل آدمی تھے۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت شروع کی کہ ہم حضرت حسین کے نام کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرتے ہیں۔ 12,000 بندوں نے جب بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل کو یہ گمان ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ کوفی ہمارے ساتھ ہیں، 12,000 بندے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، تو لہٰذا حالات پرامن ہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی حسین کو خط لکھ کر بلا لوں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا اور خط میں یہ بات لکھ دی کہ حالات پرامن ہیں، حالات کارساز ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب روانہ ہو گئے، تشریف لے کے جا رہے ہیں، ادھر کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کی جاسوسی کسی نے یزید کے دربار میں کی اور یزید کو جا کر بتایا کہ حضرت حسین کے نام کی کوفہ میں بیعت لی جا رہی ہے اور نعمان بن بشیر نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، روک ٹوک نہیں ہے، نرم سلوکی دکھا رہے ہیں۔ تو یزید کو چونکہ ہر ایک شخص کو اپنی مسند سے محبت ہوتی ہے، تو یزید کو بھی اپنی مسند سے پیار تھا اور اپنے عہدے کی لالچ تھی، تو یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کہ آپ کوفہ کے گورنر نہیں رہے۔ نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد یزید نے کوفہ کا گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد انتہا درجے کا سفاک اور ظالم آدمی تھا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے ہاتھ آ جائے اس کو قتل کر دیتا۔ بعض لوگ اس کے متعلق مشین کا لفظ استعمال کرتے کہ عبید اللہ بن زیاد مشین ہے، عبید اللہ بن زیاد انسان نہیں ہے، یہ بے جان ہے، اس میں احساس نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد سخت طبیعت کا بندہ تھا، ظالم آدمی تھا۔ اب جب یہ کوفہ کی گورنری پر مقرر ہوا تو اس نے آتے ہی مسلم بن عقیل کے حامیوں کی گرفتاری شروع کی کہ کس کس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ کوفیوں کا تو یہ فطرت ہے کہ کوفی کبھی بھی اپنے مشن کے اوپر، اپنے عزم کے اوپر مستقل نہیں رہتے، ہل جاتے ہیں۔ کوفیوں نے جب سختیوں کو دیکھا، ابن زیاد کی لاٹھی چارج کو دیکھا، ابن زیاد کی گرفتاریوں کو دیکھا،
تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی جو بیعت تھی وہ توڑ دی اور مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا۔ ادھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو پکڑا اور پکڑ کر شہید کر دیا۔ اب یہاں کوفیوں سے پہلی خطا ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، مسلم بن عقیل کو تنہا میدان میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتے صرف 30 سے 40 بندے میدان میں مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، 12,000 میں سے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو لہٰذا مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ان باتوں کی اطلاع حضرت حسین کو نہیں تھی، حضرت حسین نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے سفر پر گامزن ہے تو راستے میں حر بن یزید سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کو بتایا کہ کوفہ کے حالات بالکل ناموافق ہیں، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کوفہ مت تشریف لے کر جائیں، کوفیوں پہ اعتماد نہ کریں، آپ نے اگر جانا ہی ہے تو آپ یزید کے دربار میں چلے جائیں۔ حضرت حسین نے یہی فیصلہ کیا کہ کوفہ جانے کی بجائے حالات ناموافق ہیں، اب وہاں کا گورنر بدل چکا ہے، نعمان بن بشیر سے حسن سلوک کی امید تھی وہ نہیں رہا، ابن زیاد کی تقرری ہو چکی ہے، تو حضرت حسین نے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر دمشق اور ملک شام کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھائی مکہ کے راستے سے لے کر کوفہ کے راستے تک درمیان میں کہیں بھی کربلا نہیں آتا، اس لیے اس سوال کا بھی میں جواب دے دوں۔ حضرت حسین نے راستے کو چھوڑ دیا تھا کوفہ والے، اور دمشق کے راستے پر جب روانہ ہوئے تو راستے میں دمشق کے راستے میں کربلا آتا ہے، آپ گوگل میپ پہ بھی دیکھیں، آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کربلا کا میدان ہے وہ دمشق کے راستے میں آتا ہے، کوفہ کے راستے میں نہیں آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دمشق تشریف لے کر جا رہے۔ اب عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی صوبے کا گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، تو اس کے ذمے اسی صوبے کا امن ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل کا بھی حکم یہی ہے، پنجاب کا امن پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ذمے، خیبر کا امن خیبر کے وزیر کے ذمے ہے، خیبر میں دہشت گردی ہے یا کوئی ہے، ذمہ داری یا خیبر کے وزیر کے اوپر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر حضرت حسین، اول تو میں پہلے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، اگر تو حضرت حسین کے نکلنے سے امن میں خطرہ تھا تو ابن زیاد کو کیا تکلیف تھی کہ وہ اپنی گورنری کا جو محل ہے، مرکز ہے، کوفہ ہے، جس کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، حکمران یزید ہے، خلیفہ ہے، اس نے جس امن کا سوال یزید سے، ابن زیاد سے کرنا ہے وہ صرف کوفہ ہے کہ کوفہ میں امن ہے کہ نہیں، وہ کہے گا جی میں کوفہ میں امن رکھے ہوئے ہوں، جتنی میری ذمہ داری ہے میں پوری کر رہا ہوں۔ تو ابن زیاد کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے کوفہ کا امن دیکھتا اور خاموش ہو جاتا، لیکن ابن زیاد ذلیل آدمی نے، اس نے حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ اب حضرت حسین کوفہ نہیں آ رہے، راستہ بدل چکا ہے، منزل بدل چکی ہے، ارادہ بدل چکا ہے، اب یزید کے دربار کی طرف گامزن ہے۔ اب ابن زیاد پیچھا کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے اور حضرت حسین کے لشکر کا محاصرہ کرتا ہے، اور اس لشکر کے اندر شمر بھی ہے، شمر بن ذل جوشن بھی ہے، یہ بڑا خبیث الفطرت شخص تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محاصرہ ہوتا ہے تو حضرت حسین 3 باتیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی میں لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، آپ مجھے یزید کے دربار میں جانے دو، میں یزید سے بالمشافہ ملاقات کر کے معاملے کو سلجھاؤں گا کہ کوفیوں کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے، میں یزید کے پاس جاؤں گا۔ اب ادھر کوفیوں کی بھی ذاتی خواہش یہ تھی کہ حضرت حسین یزید کے دربار میں نہ پہنچے، اگر یزید کے دربار میں پہنچے تو 70,000 خطوط کا تھیلا ان کے پاس ہے، تو یزید کے سامنے وہ خطوط آئیں گے تو یزید ہماری گرفتاری کرے گا، ہمیں مارے گا، ان کی یہ رائے تھی۔ اب کوفیوں نے بھی اس بات کا جو عزم کیا ہوا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے، خطوط کو جلا دیا جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، ہماری شکایت وہاں تک نہ پہنچے، یہ ان کی دغا، بے وفائی۔ حضرت حسین کے لشکر کا محاصرہ ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پیش کی، فرمایا کہ مجھے یزید کے دربار میں جانے دیا جائے، میں نے اگر بیعت کرنی ہو تو میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کروں، یا دوسرے نمبر پہ آپ اپنی مرضی سے مجھے کسی بھی سرحد میں اترنے دیں، میں اس سرحد میں اتر کر اپنی بقیہ زندگی پوری کروں گا، یا تیسرے نمبر پر آپ مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دیں، میں وہاں اپنی بقیہ زندگی گزاروں گا۔ ابن زیاد خبیث نے تینوں تجاویز کو مسترد کیا، صرف ایک تجویز
امام حسین کے سامنے رکھی کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کریں ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ حضرت حسین کی شان کے خلاف تھا کہ حضرت حسین ایک ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے، حضرت حسین ابن زیاد جیسے سفاک شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے۔ یہ حضرت حسین کی شایان شان تھا ہی نہیں۔ علی المرتضیٰ کا فرزند، شیر خدا کا بیٹا امام حسین ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ حضرت حسین کی شان کے خلاف تھا۔ حضرت حسین نے اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو پہچانا اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اگر حضرت حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو کل ساری امت کے لیے یہ حجت بن جاتی کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، جو ظلم کر رہا اس کے سامنے سر جھکا لو۔ حضرت حسین نے ساری امت کو یہ درس دیا، ساری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کبھی بھی ظالم کے آگے سر کو نہ جھکانا، گردن کٹوانا قبول کر لینا، گردن جھکانا مت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مسترد کیا، ابن زیاد کی جانب سے قتل کا حکم آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت حسین کی اولاد کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت حسین کے بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بھائیوں میں ابو بکر بن علی بھی ہیں، عمر بن علی بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں۔ حضرت حسین کے بیٹوں میں عثمان بن حسین بھی ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ان شہدائے کربلا میں ابو بکر، عمر، عثمان کی شخصیات بھی ہیں، ان ناموں کی ہستیاں بھی ہیں۔ یہ نام بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی کہ ان کی ذات پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت حسین کا جو سر مبارک ہے وہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھری کو پکڑا اور حضرت حسین کے لبوں پر مس کیا۔ وہاں ایک صحابی نے ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، اپنی اس ناپاک چھری کو اس حضرت حسین کے لبوں سے دور کر لے۔ میں نے ان لبوں کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے مس ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان لبوں کو، حضور کے لبوں کو چھوتے دیکھا ہے، حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے، حضور ان لبوں سے محبت فرماتے تھے، اپنی اس ناپاک چھری کو ان لبوں پہ نہ لگا۔ چنانچہ اس سر کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں روانہ کیا گیا، اور حضرت حسین کے جو گھرانے کی عورتیں تھیں وہ بھی روانہ کی گئی۔ میں اس جگہ پر یہ بھی عرض کر دوں، اہل بیت کی، خاندان رسول کی عورتوں کے کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی، خاندان رسول کی عورتوں کی کوئی پردہ دری نہیں ہوئی، کسی کا دوپٹہ نہیں کھینچا گیا، کسی کو بے آبرو نہیں کیا گیا۔ خاندان رسول کی عورت ہو اور اسے بے آبرو کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج اپنے علاقے میں کسی کو کہا جائے کہ بھائی فلانے چودھری صاحب کی بچیوں کو جو ہے نا چوک میں بے دوپٹہ بے آبرو کر دیا گیا، تو چودھری کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیغمبر دو عالم کی بچیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بچیوں کو بے آبرو کیا گیا، آپ کی پردہ دری کی گئی، آپ کے سر کے بالوں کو ننگا کیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے مورخین کو اللہ ہدایت دے، لعنت ہے ان کے اوپر جو ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر کی بچیوں کو بے آبرو کیا گیا۔ کچھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، کیونکہ ابن زیاد جو تھا یہ تھا ظالم، ملعون تھا، لعنتی تھا، لیکن ابن زیاد کے ذہن میں یہ قضیہ تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں باغیوں کو قتل کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اگرچہ حضرت حسین باغیوں میں شمار ہی نہیں ہوتے، وہ تو جنگ کرنے نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو مصالحت کی نیت سے نکلے تھے۔ تو یہ جو عورتیں ہیں، عورتیں بغاوت کی تاریخ میں شامل نہیں ہوتی، بغاوت میں مرد آتے ہیں، چنانچہ اس نے عورتوں کو نہیں چھیڑا، اس نے مردوں کو کہا۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی پردہ دری نہیں ہوئی، یاد رکھیں اس مسئلے کو۔ اب یزید کے پاس جب حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو دنیا میں سب سے پہلا ماتم یزید نے کیا۔ یزید نے کہا وہ ظالم ابن زیاد، او زیاد کے بیٹے عبید اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے حسین بن علی کو شہید کر دیا، تو نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا، اتنی عظیم ہستی کو تو نے شہادت کا جام پلا دیا، تو نے کتنا بڑا سانحہ کر دیا۔ تو یزید نے اپنے دربار میں سینے کو پیٹا، یہ پہلا ماتم تھا۔ ماتم سنت حسینی نہیں، سنت یزیدی ہے، سنت حسینی شہادت ہے۔ اب ادھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یزید سارے معاملے سے بری و ذمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کی حکومت تھی، یزید کی خلافت تھی۔ یزید چاہتا تو ابن زیاد کو پکڑ کر پھانسی بھی دے دیتا، گرفتار کر لیتا،
اور حضرت حسین کی شہادت میں جو جو ذمہ دار تھا ان سب کو پکڑتا، ان سب کو مارتا، قتل کرتا، پھانسی دیتا، سزائیں دیتا۔ یہ یزید کے اختیار میں تھا، لیکن جب یزید نے یہ معاملہ نہیں کیا تو یزید بھی کسی نہ کسی درجے کا ظالم بنا، یزید بھی گناہ گار ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ خلافت فاروقی کے اندر اگر نہر کے کنارے کوئی کتا بھی پیاس سے یا بھوک سے مر جاتا ہے تو عمر ابن خطاب سے سوال ہوگا کہ تیری خلافت میں کتا بھوک سے کیوں مرا ہے؟ تو یزید تیری خلافت میں تو حسین نے، تیری خلافت میں تو نبی کا نواسہ شہید ہوا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ تجھ سے بحیثیت حکمران سوال کیا جائے گا کہ تو نے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا۔ یہ یزید کا بڑا جرم ہے۔ پھر یزید نے، میں نے عرض کی تھی 5 بندے تھے، ان میں سے ایک فوت ہو گئے، 2 نے بیعت کی، ایک حسین بن علی یہ شہید ہوئے، 4 یہ ہوئے، 5ویں عبداللہ بن زبیر ابھی مکہ میں تھے۔ یزید نے جو معاملات ان کے ساتھ کیے وہ بھی تاریخ کے اوراق میں نقش ہو چکے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں یزید کے۔ تو یزید بری و ذمہ نہیں ہے معاملے سے۔ سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑے اس واقعے کے ذمہ دار اور گناہ گار اہل کوفہ ہیں، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور تماشائی بن کر تماشا دیکھا۔ دوسرے نمبر پہ اس واقعے کے ذمہ دار ابن زیاد شمر ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس واقعے کا ذمہ دار یزید ہے۔ یہ سارے اس سانحے کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے پیغمبر کے خاندان کے ننھے منھے پھولوں کا بھی خون بہایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین کی سیرت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین کی سیرت کا تابع بنائے، حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت حسین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ یہی ہم کہیں گے، حسینی ہے ہم تو حسینی رہے۔